احکامات کیا اس سال ہے؟ آپ نے پچھلی مجلس میں سنا اذان و اقامت کی تھی جاؤ. مکہ میں مسلمان لوگ تو چپ کر نماز پڑھتے تھے، اجتماع کی تو دعوت کا انتظام بھی نہیں تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں، خود ہی چپ چپ کر دار ارقم میں جمع ہو جاتے تھے. اب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے وقت میں جماعت کے لیے کیسے جمع کیا جائے. تو مختلف مشورے آئے، کسی نے کہا بانسری بجائی جائے نماز کے وقت میں، کسی نے کہا آگ کا شعلہ پھینکا جائے، کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے. لیکن یہ سب تو غیر لوگوں کے طریقے ہیں، اس میں ایک بھی طریقہ اسلامی نہیں ہے. اور رات کو ایک صحابی نے پھر اذان کے کلمات فرشتوں سے سنے اور پھر خواب میں اس کی تائید بھی ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا. آپ علیہ السلام فرمائے بالکل سچا خواب، اور تم جا کر بلال کو کہو بلال کی آواز اونچی ہے، تم اس کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ کلمات اس کو کہتے جاؤ. بلال زور زور سے کہتا جائے گا تاکہ سب کو آواز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ، اور وہیں سے اقامت کی بھی کیا. دوسرا حکم اس سال میں رکعت کی نماز میں اضافہ ہوا. اب تک ہر نماز کی دو رکعتیں تھیں. معراج میں جب نمازیں فرض ہوئی تو ہر نماز 2 رکعت، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت. 2 رکعتیں تھیں، لیکن اب اس میں 3 نمازیں 2 سے 4 ہو گئی. اب ظہر کی 4 رکعت ہو گئی، عصر کی 4 رکعت ہو گئی، عشاء کی 4 رکعت ہو گئی. یہ پہلے سال کے اندر یہ احکامات میں تبدیلی ہے. اور تیسری بات آپ نے پہلے سنی، نماز جمعہ پہلے ہی سال شروع ہو گئی. مسجد جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی. وہاں آپ نے خطبہ دیا تھا جس میں آپ نے امت کو تقویٰ کی تعلیم دی تھی. اس سال میں 2 بہت بڑے آدمی مسلمان ہوئے ہیں. ایک کا نام عبداللہ بن سلام، یہ یہود کے بہت بڑے عالم، اور یہی جن کو سنت مانتے تھے. عبداللہ بن سلام ہمارا بہت بڑا عالم. اور عبداللہ بن سلام کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام تم مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہاری کتاب میں میرا ذکر نہیں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا ہے. کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ تم مان لو. اور عبداللہ بن سلام نے یہ پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو کہتے میرے دل نے گواہی دی کہ جھوٹا آدمی نہیں. اور پہلی مجلس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور پہلی بات جو اس نے سنی، عبداللہ بن سلام آئے مجلس میں اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگوں سلام عام کرو، السلام علیکم، اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو اور رات کو نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں. اگر تم یہ کام کرنے لگو گے تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سب سے پہلی باتیں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی یہ الفاظ میں سن رہا تھا. میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، ادھر تورات میں پڑھ چکا تھا، ساری باتیں جمع ہو گئی. عبداللہ بن سلام مسلمان. لیکن کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. میں آپ کے پاس چھپتا ہوں، آپ یہودی قوم کو بلائیں. یہ دونوں قینقاع قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہا کہ آپ یہود لوگوں سے میرے بارے میں پوچھیں. تو یہودی لوگ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں پیغمبر ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا نہیں وہ آپ نہیں. کہا اگر آپ کا عبداللہ بن سلام مان لے، کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے.
فرمایا عبداللہ بن سلام تم نے کیسا آدمی ہے؟ کہا خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا اعلمنا وابن اعلمنا، ہم نے بہتر آدمی کا بیٹا، ہمارا سردار کا بیٹا، ہمارا سب سے بڑا عالم سب سے بڑے عالم کا بیٹا۔ اب یہ باتیں ہوئی، اندر سے عبداللہ بن سلام نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب یہودیوں نے کہا شرنا وابن شرنا اجہلنا وابن اجہلنا، یہ ہمارا سب سے بدترین آدمی ہے اور ہمارے سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ فوراً ان کی بات بدل گئی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ یہ کتنی جلدی اپنی بات بدلتے ہیں، یہ حق کے ساتھی نہیں ہے، یہودی حق کے ساتھی نہیں، یہ ضد تعصب پر ہے۔ تو عبداللہ بن سلام مسلمان اور دوسرے سلمان فارسی تو عجیب قصہ ہے ان کا، آپ پہلے بھی سن چکے۔ اب سلمان فارسی اس امت کا سب سے زیادہ عمر والا آدمی، 250 سال پر اتفاق ہے کہ ان کی عمر ہے، 250 سے کتنا زیادہ ہے اس میں اختلاف، بعض نے کہا 350 سال ان کی عمر، اور کہاں سے گھوم کے آئے۔ ابھی آپ کو نقشہ پہلے گیا کہ میں دوبارہ بتاتا ہوں، کہاں سے گھومتے پھرتے سالوں سے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پڑھا تھا، حق کی تلاش میں تھے، ایک کے پاس جاتے رہتے تھے، پھر اس کا انتقال ہونے لگتا تھا، پھر اس کو کہتے تھے کہ اب میں کہاں جاؤں، تو کہتے تھے فلانی جگہ میں جاؤ، پھر وہاں جاتے تھے، آخر ہوتے آخر میں ایک نے کہا کہ اب تم کو کوئی بھی نہیں ملے گا، اب تم مدینہ کی ایک زمین ہے جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے، وہاں آخری پیغمبر آئے۔ عبداللہ بن سلام ہوتے مدینہ کے قریب میں ایک علاقہ ہے وادی القرا اس کا نام، وہاں پہنچے، پھر اس میں مدینہ کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ پہنچا دو، آپ کو جتنے پیسے چاہے میں پیسے دے دوں۔ ان لوگوں نے دھوکہ کیا ان کے ساتھ، ان کو لایا اور خرید ان کو بیچ دیا کسی کے نام، اور وہ غلام بن کر آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کی اور ان کو آزاد کرا۔ سلمان فارسی، یہ آپ کو نظر آ رہا نقشہ ہے، سلمان فارسی ہے اصل میں ایران کے، یہ ہے فارس، اصفہان اس علاقے کے ہیں سلمان فارسی۔ یہاں سے یہ حق کی تلاش میں نکلے ہیں، اصفہان سے شام آئے، شام سے یہ پھر گئے ہیں موصل کے علاقے میں، موصل سے یہ پھر آئے ہیں آگے عموریہ کے علاقہ یہ، اور یہاں سے یہ پھر آئے ہیں وادی القرا کے، اور وادی القرا سے پوری مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آگے بھی کتنا چکر کاٹا، اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور مسلمان۔ تو اس سال کے اندر یہ دو اور بھی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ دو بڑے، ایک عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور ایک سلمان فارسی۔ یہ وہ بات ہے کہ جب ان کے جو مالک تھا انہوں نے کہا کہ اس سال کھجور کے درخت لگا دو، جب یہ اگ جائیں گے اس میں پھل آ جائے گا تو میں آپ کو آزاد کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سلمان فارسی، کہ اللہ کے رسول میرے مالک نے میری آزادی میں یہ شرط لگائی ہے کہ درخت لگاؤ گے پھر اس کا پھل آئے گا تو کتنا عرصہ لگے گا اس میں؟ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے یہ سلمان فارسی کا بستان آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں، عوالی کی جان عالیہ مدینہ منورہ میں ایک علاقہ ہے، وہاں سلمان فارسی کا باغ مزرعۃ سلمان، یہ وہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ سے لگایا اور 1 سال میں ان کا پھل آ گیا اور وہ آزاد۔ اب ہے اصل بات سریہ اور غزوات۔ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ہو گئی۔ جب جہاد کی اجازت ہوئی تو کن حالات میں ہوئی؟
کہ مدینہ منورہ میں مسلمان پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، لیکن کافر لوگ ابھی بھی نہیں چھوڑتے، وہاں سے آ کر کے حملہ کرتے اور وہاں جو موجود مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو، اور اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کو حرم میں داخل ہونے نہیں دیتے، ہر گرمی کی انتہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ہٹ گرمی کو روکنے کے لیے دو کام کیے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ راستہ آیا تھا، مکہ کے لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے تجارت کرتے، اور ان کا راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر آپ نے اپنے دستے بھیجنے شروع کر دی اور اس کی نگرانی شروع کر دی۔ کیا مقاصد آگے آتے؟ جب وہ راستہ روکا اور قریش کے اقتصادیات معیشت کو آپ نے نقصان پہنچانا تھا تو قریش کا دماغ ٹھکانے پہ لگی، اپنی اس بدماشی کے بعد آ گئے۔ آپ علیہ السلام صحابہ بھیجنے لگے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک کام نبی کریم علیہ السلام نے شاہراہ تجارت پر آباد جتنے قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدہ کر دیا کہ ہماری اور آپ کی دوستی ہے، اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم کو کسی نے نقصان پہنچا تو آپ ہمارا ساتھ۔ ان کو اپنے ساتھ ملا۔ اور دوسرا کام کیا کیا کہ یہ شاہراہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی دستے متعین کر دی۔ اب گشتی دستہ جاتا 10 آدمیوں کا، 20 آدمیوں کا، 30 آدمیوں کا، 40 آدمیوں کا ہو جاتا، اس راستے پہ پورے نظر رکھتے ہیں۔ اب قریش کو معلوم ہو گیا کہ وہاں سے کوئی کھڑا، اب جو بالکل ایسے کھل کر بدماشی کر رہے تھے اس سے بعد آپ علیہ السلام نے دستے مقرر کیا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں 2 قسم کے الفاظ ہیں، ایک کا نام سریہ ہے اور ایک کا نام غزوہ۔ جس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے کسی اور کو امیر بنا کر بھیج دیا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اس پہلے سال کے اندر کوئی غزوہ نہیں پیش آیا، 3 سریے پیش آئے۔ آپ علیہ السلام نے رمضان، شوال، ذوالقعدہ 3 مسلسل ہر مہینے میں دستہ دے اور ہو گئے۔ تو یہ 2 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہٹ گرمی کو روکنے کے لیے کیے۔ اس شاہراہ تجارت پر آباد قبائل سے معاہدے کے آگے آ جائیں، اور نمبر 2 اس شاہراہ کی آپ نے نگرانی شروع کر دی۔ نگرانی شروع ہو گئی، اب صحابہ کا راستہ وہاں پر پہنچا ہوا دیکھ رہے کون آیا کون گیا، کون سا راستہ کہاں جاتا، پورا راستہ نظر میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستے بھیجے تو اس کے 5 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 تفتیش و خبر رسانی، آپ حالات معلوم کریں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خطرات ہے، دشمن کبھی بھی آ کر کے نقصان کرتا ہے۔ اور آپ نے بات سنی کہ اتنے خطرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرا ہوتا تھا رات، اور آپ علیہ السلام نے ایک رات فرمایا میں یحرسنی اللیلہ، آج کی رات پیرا کون کرے؟ سعد بن ابی وقاص نے پیرا تھا۔ اتنے حالات خطرناک، تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی ایک ٹیم بھیجتے تھے دستہ جو وہاں کے حالات معلوم کرتے۔ نمبر 2 مدافعات کے لیے پیش قدمی، ایسا نہ ہو کہ دشمن سر پر آ جائے تو آپ پہلے سے اس کے احتیاط رکھتے تھے، پیش قدمی۔ اور نمبر 3 بات کیا ہے، ان کی تجارت کو روکنے کے لیے عذاب آتے جاتے ہیں اور اس پیسے کو اسلام کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ اقتصادی واقعات ان کے اقتصاد کو نقصان پہنچائے، معیشت کو۔ حضرات بڑی اہم بات ہے، آج کے زمانے میں مسلمان لوگ یہود و نصارہ کی معیشت کو مضبوط کرنے والے۔ اب یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ ایک ہندو نے لکھا تھا، بمبئی سے آیا تھا، بمبئی سے ایک ہندو جوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں جب پاکستان پہلی مرتبہ آ رہا تھا میں بڑا پریشان ہوں۔ کیوں؟ کہا میں ہندو ملک کا باشندہ، میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں تمہارا گزارا ہی نہیں ہوگا، ہم مسلمانوں کا ملک ہے،
وہاں شراب مجھے ملے گی نہیں، ہم بے پردہ عورت بھی نہیں ہوگی، اور وہاں تو مسجدوں کی گھڑی بھی ہوں گی، بازاروں کے نماز کے وقت میں بند ہو جائیں گے. کہتے لاہور آیا تماشا سب الگ تھا، شراب آسانی سے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آیا، بے پردگی عام، اور نماز کے وقت میں چند لوگ مسجد میں بازار کرے گی. اور کچھ دن کے بعد وہاں بسنت کا میلہ لگا، پتنگ اڑاتے بسنت، اور ہر شہر کا مقابلہ ہوتا ہے. اگر لاہور نے 40 لاکھ روپے لگا تو گجرا والا 50 لاکھ لگا، اور اس میں پتہ نہیں کتنے خرافات اور کتنے لوگ مرتے ہیں، اس میں چھتوں سے گرتے ہیں، اور روڈ کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کھمبوں سے ٹکراتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہو جاتا ہے. ہر سال یہ واقعات پیش آتے. اور وہ ہندو کہتا ہے کہ جب وہ بسنت کا میلہ شروع ہوا اس میں جو مارکا استعمال ہوا بھگوان مارکا استعمال ہو رہا جو ہمارے انڈیا سے آ رہا تھا. اور کچھ دن کے بعد کشمیر ڈے بھی ہوا اور پورا پاکستان چھٹی ہو گیا. کشمیر کے مسلمانوں سے یکجہتی کر رہا تھا، لیکن سب نے انڈیا کی فلمیں خریدی اور اپنے گھروں میں دیکھی. اور انڈیا کے وزیر دفاع سے سوال ہوا تھا کہ آپ کے کشمیر میں اتنی آرمی ہے، اتنی بڑی فوج ہے، یہ خرچہ آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہماری فلموں سے جتنی آمدنی ہے سب کشمیر میں ہم لگا. کشمیر ڈے میں کشمیریوں سے بڑا اچھا یکجہتی کا مظاہرہ ہوا کہ دشمنوں کے پاس اور پیسہ دے گا. ہم لوگ کسی بات کو سمجھنے کی پوری کوشش نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت پر روک ٹوک لگائی، دستے بھیجے. اور نمبر 4 اس کا مقصد تھا امن و امان کا قیام، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے تو آپ سلام دستے بھیجتے، صحابہ کرام آتے ہو جاتے. اور نمبر 5 مقصد مبلغین اسلام کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے لوگ گئے تو ان کے ساتھ حفاظت کے لیے دستہ بھی روانہ کرتے تھے کہ راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ 5 مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی دستے متعین کیے اس راستے پر. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مکہ مکرمہ اور یہ ہے شام. یہاں سے لوگ جاتے تھے یوں مدینہ درمیان میں پڑتا ہے، اور یہاں سے ہوتے ہوئے تیما کا علاقہ تھا، تیما سے آگے دومت الجندل کا علاقہ تھا، یہاں سے بسرا کا علاقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 سفر کیے تھے. ایک جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی اور ایک جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی. آپ نے بھی یہی تو اسی راستے سے سفر کیا. مکہ کے لوگ جب تجارت کرتے تھے تو ان راستوں سے گزرتے تھے. یہاں سے یہ بالکل مدینہ سے ضروری نہیں ہے، یہ ساحل، یہ دریا ہے بحیر قلزم، بحر احمر، یہ بالکل جزیرۃ العرب کے مغرب میں اس کے ساحل پر ایک راستہ گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے یہ ساحلی راستے سے آپ یہاں سے مکہ سے مدینہ آئے تو یہ راستہ تھا، اس پر تجارتی قافلے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نمبر 1 یہ مدینہ منورہ اور ادھر راستہ، یہاں جتنے قبائل آباد اور آس پاس ادھر بھی ان سب کے ساتھ معاہدے کی. اور نمبر 2 اس راستے پر آپ نے گشتی دستے متعین. جب یہ 2 کام ہو گئے قریش خطرے میں پڑ گئے. قریش کو سمجھ رہے تھے ہم سے پوچھنے والا کون؟ قریش تو کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے. یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سنی. قریش عربی میں بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، تو باقی کو تو آپ نے مقابلے میں چھوٹی مچھلی سمجھتے تھے. اور قریش میں اتنا غرور خاندانی کہ وہ غیر قریش کے قبرستان میں اپنے مردے کو بھی دفن نہیں کرتے تھے. یہ ہماری شان میں گستاخی ہو جائے. اب وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ راستہ پکڑا رستے میں قائم کیے قریش لوگ ٹھنڈے ہو. اور اس کا مقصد کیا تھا؟
ایک تو وہ مکہ سے آ کر کے مدینہ میں موجود مسلمانوں پر حملے کرتے تھے، اور نمبر دو مکہ کے اندر کمزور مسلمان رہ گئے تھے، ان پر ظلم بڑھ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس راستے پر دستے متعین کیے، اور نمبر دو یہاں کے لوگوں سے وعدہ تھا کہ دونوں کام رک گئے، وہاں سے آ کر کے حملہ نہ کرے اور یہاں کے کمزور مسلمانوں پر ظلم نہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھیجتے ہیں، پہلے سال میں 3 دستے گئے۔ پہلا سریہ ہے رمضان مبارک سن 1 سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمی کی ایک جماعت روانہ کی، دستہ، اور اس کا امیر بنا حضرت حمزہ، وہی دستہ آیا۔ اسی راستے سے جو ابھی آپ نے سنا مکہ سے شام کو جاتا، ایک قافلہ جا رہا تھا قریش کا، 300 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اس میں ابو جہل بھی تھا۔ حضرت حمزہ گئے اپنے 30 آدمیوں کو لے کر، 29 میں حضرت حمزہ گئے، اور آمنے سامنے صفحے بھی بن گئی، درمیان میں وہاں سے ایک آدمی آیا اور اس نے بچاؤ کیا اور وہ لوگ گزر گئے۔ مطلب اتنا دماغ میں آیا کہ اب مسلمان وہ کمزور نہیں ہے کہ تم آزادی سے ہاتھ بڑھاؤ، اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ یہ رمضان کے اندر سریہ حمزہ ہوا۔ رمضان کے بعد والے مہینے شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، وہی چچا کے بیٹے ہیں عبیدہ بن حارث، ان کو 7 آدمیوں کا ایک دستہ دیا اور ان کو روانہ کیا، اور یہ آئے، اور پھر اس قافلے میں 200 آدمیوں کا قافلہ تھا قریش کا، اور اس میں ابو سفیان تھا۔ کچھ تیر بھی چلے ایک دوسرے پر، لیکن بہرحال وہ چلے گئے۔ اس کے اگلے مہینے میں ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ سعد بن ابی وقاص کی امارت میں دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، ان کو آپ نے کہا، اور انہوں یہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے تیر چلا، اس غزوے میں، یہ اس والے سریے میں انہوں نے تیر چلا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 آدمی دیے اور فرمایا چھپ چھپ کر جاؤ۔ یہ رات کو چلتے تھے، دن کو چھپتے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ جگہ آئے گی، خرار نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے، جب پہنچے تو وہ قافلہ جا چکا۔ تو یہ پہلے سال، پہلے سن کے اندر 3 سریے پیش آئے، سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ اور سریہ سعد بن ابی وقاص۔ یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ کے پاس بالکل مکہ مکرمہ، ادھر مغرب کی جانب میں بحیرہ قلزم جاتے، بحر احمر، اس پر کچھ علاقے آباد ہیں۔ مکہ مکرمہ کے پاس جدہ ہے، شعیبیہ، اور مدینہ منورہ کے پاس رابغ کا علاقہ ہے، عیش کا علاقہ ہے، یمبو کا علاقہ ہے، یہاں سے ادھر آگے تبوک کا علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو سریہ لے لیا حضرت حمزہ کا، سیف البحر بھی اس کا نام، سیف البحر میں سیف البحر، سریہ حمزہ بھی ہے، سریہ سیف البحر بھی۔ یہ یہاں سے آیا ہے، یمبو کے پاس عیش کا ایک علاقہ، یہاں یہ آیا ہے۔ ابو جہل کا قافلہ یہاں تھا 300 آدمیوں پر، لیکن پھر درمیان میں ایک اور آدمی آیا ہے اور اس نے بیچ بچاؤ کیا اور قافلہ مکہ کی طرف آ گیا، کوئی واقعہ نہیں پیش۔ یہ سریہ حمزہ ہے جو مدینہ منورہ سے نکلا، ایک یمبو کے پاس یہاں پہنچا۔ دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث، یہ آیا ہے رابغ کا علاقہ، اس سے تھوڑا پیچھے۔ یہ رابغ کے علاقے میں یہ آیا ہے، 7 آدمیوں کا دستہ تھا، عبیدہ بن حارث اس کے امیر تھے، کچھ تیر ہی چلے لیکن قافلہ ابو سفیان کا نکل کر آ گیا۔ تیسرا سریہ ہے سعد بن ابی وقاص کا، جو چلا ہے اور مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب میں خرار کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ آئے ہیں چھپ چھپ کر، رات کو چلتے تھے، دن کو چھپتے، لیکن جب یہاں پہنچے تو قافلہ نکل چکا۔
اب یہ سن، پہلا سن، اب دوسرا سن ہم شروع کریں گے. دوسرے سن میں کیا کیا، اب اگلے دفعہ میں انشاءاللہ بدر کا واقعہ ہے، اس کو ہم تفصیل سے